الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب عرفان در عرف انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ آج ہم اصل نمبر 11 کو مطالعہ کریں گے۔ اصل نمبر 10 کو آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا تھا۔ یہ اصل بھی گزشتہ دیگر اصول سے وابستہ ہے۔ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ بدن مثالی برزخ وہ دار آخرت میں کہلائے گا، یعنی مثالی بدن جو مثالی ہے یا بدن مثالی یا بدن برزخی یہ دار آخرت میں ہے، یعنی بدن اخروی ہے، اس جہان کا بدن نہیں ہے، اس مادی جہان کا بدن نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلے اصل کتاب سے چند مطالب بیان کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے چلیں گے۔ یہ قدر طولانی اصل ہے، اس میں فلسفی نکات زیادہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک حد تک ان نکات کو ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اگلی اصل میں وارد ہو جائیں۔ اصل نمبر 12 بھی قدر طولانی اصل ہے۔ اس اصل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بدن اخروی بدن آخرت جو ہے یہ بدن برزخی اور مثالی ہوگا۔ آخرت کا بدن اس جہان میں جو ہمیں بدن ملا ہے، چونکہ مادی جہان میں ہمارا جسم ہے تو وہ جسم مادی ہی ہے، اور یہ ایک نوع آخرت میں جو دار آخرت ہے اس میں ایک نوع حیات اسی طریقے سے ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ جو برزخی یا مثالی بدن ہے وہ مادہ سے اور لوازم مادہ اور جسمانیت سے عاری ہے، یعنی اس میں مادے کی خصوصیات اور مادے کی صفات نہیں پائی جاتی۔ جس طرح اس دنیا کے اندر جسم ہمارا جو کہ مادے سے تشکیل پایا ہے، یہ مختلف جہات میں تقسیم ہوتا ہے، اس کا وزن ہے، اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہے، مختلف رنگ ہیں، یہ خصوصیات ہیں اس کی۔ لیکن جو برزخی بدن ہے وہ مادہ نہیں ہے، البتہ اس میں بعض خصوصیات مادہ جیسا کہ وہ بھی ایک نوع آپ کو رنگین دنیا نظر آتی ہے، اس میں بھی آپ کو لمبائی چوڑائی نظر آتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی چند لوازمات ہیں لیکن بذات خود مادہ نہیں ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خیال اور خواب ہے کہ ہم خواب میں جو حقائق دیکھتے ہیں یا خواب میں جو ہم خود ساختہ چیزیں نفس کی بنائی ہوئی دیکھتے ہیں، ہر دو میں وزن نہیں ہے، اس ذات ہے، شے ہے، رنگ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ہے، لیکن وزن نہیں ہے چونکہ مادہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے جو گھر آخرت کا ہے، دار آخرت ہے، حقیقت میں وہی زندگی اور حیات ہے۔ یہ تو اس دنیا کی زندگی حیات نہیں ہے، اصل حیات اصل زندگی دار آخرت کی ہے اگر وہ لوگ جانتے ہوں۔ بس حیات بدن اخروی عرضی یعنی جو بدن اخروی کی زندگی ہے وہ اس کے اوپر عارض نہیں ہے، بلکہ ذاتی اس کے لیے حیثیت رکھتی ہے، بالفعل اور بالذات حی ہے، بالفعل اور بالذات۔ اس سے متعلق ایک پہلے بھی نقطہ گزر چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں بالعرض ہیں اور بعض چیزیں بالذات ہیں، یعنی اصل حیات آپ اس دنیا میں غور کریں، بدن کو ہے یا انسانی نفس کو حیات میسر ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے اس دنیا کے اندر ہمارے بدن کو زندگی میسر ہے یا ہماری روح اور نفس کو زندگی میسر ہے؟ اگر آپ دقت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بالذات نفس کو حیات اس دنیا کے اندر میسر ہے،
اور اس نفس اور روح کی وجہ سے بدن کو حیات میسر ہے کہ اگر نفس اور روح کا بدن سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اس بدن میں کوئی حیات اور زندگی نہیں ہے، جسے آپ موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ بذات یہ جو مادی حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بدن اور روح کے ارتباط کی صورت میں زندگی اور موت کو جو خلق فرمایا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ دقت کریں تو بذات نفس اور روح کو کیا حاصل ہے؟ وہ زندگی حاصل ہے، اور اس کی اتباع میں جسم کو زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے۔ اگر ہمارے نفس کا سلسلہ ہمارے بدن سے جدا اور منقطع ہو جائے تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بدن ساکت ہو جائے گا، وہ تمام اپنی صحت اور سلامتی رکھنے کے باوجود وہ ایک بے جان پتھر کی مانند ہو جائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بالعرض زندگی ہے جسم مادی کی، لیکن اخروی جو ہمارا بدن ہے ایسا نہیں ہے۔ اخروی بدن جو ہے وہ بالفعل و بالذات حی ہے، بالفعل و بالذات، اس کی انشاءاللہ آگے ابھی تشریح آتی ہے، بخلاف بدن عنصری طبیعی دنیاوی۔ اس مقام میں حکیم ناصر خسرو کا جو بیان ہے وہ نقل انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسالے کے آغاز میں جو 91 نمبر سوال کے جواب انہوں نے تعریف نفس کے سلسلے میں دیا ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بذات خود وہ زندہ ہے اور بدن طبیعی جو ہے وہ بالعرض زندہ ہے، اور یہ بہت ہی مناسب اور شائستہ کلام ہے۔ اور ارسطاطالیس یعنی ارسطو کے قول کے مطابق بھی کمال جو ہے وہ جوہر نفس کو حاصل ہے۔ اور اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ نفس کیا ہے ارسطو سے، تو وہ بیان کرے گا ارسطو، النفس و کمال و جسمی جسم طبیعی، نفس جو ہے وہ جسم طبیعی کا کمال ہے، ذی حیات بالقوہ، جو قوت کے اعتبار سے زندگی سے آراستہ ہے، یعنی کمال جسم طبیعی، نفس کیا ہے؟ وہ جسم طبیعی کا کمال ہے، جسم طبیعی یعنی جسم مادی کا کمال ہے۔ یہ ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہ چند سطور پڑھ لیں، پھر آگے آپ کی خدمت میں اس کی شرح کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اپنی حد قوت تک وہ زندہ ہے، یعنی کہ جسم جوہر ہے اور زندگی جو اس کو ہے اس کے وجود میں پائی جاتی ہے، اور نفس کے اندر یہ ساری چیزیں بالقوہ موجود ہیں، بالفعل ہونے کی اسے ضرورت ہے۔ اور حکمہ دین حق یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی اس سے عبارت ہے، یعنی اس میں بھی شواہد موجود ہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ نفس کا ایک سایہ ہے اور بذات خود وہ زندہ ہے، یعنی یہ جسم اخروی کو اگر آپ مد نظر رکھیں، یعنی وہ فرق ہم ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کے اندر جسم کیا ہے؟ وہ بالعرض ہے، بالذات زندگی کس کو حاصل ہے؟ نفس کو۔ لیکن اخروی جو ہے برزخی جسم جو ہے، مثالی جسم جو ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس کے برعکس ہے۔ بہرحال یہ بیان آگے تک چلتا ہے کہ ہم کیونکہ اس کے اندر نکات آپ کے لیے سارے مبہم رہ جائیں گے، تو ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور بقیہ کلام سے استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تکمیل اگلے درس میں کریں گے۔ یہاں پہ ایک دقیق بحث موجود ہے کہ اس میں ہم اس سے ایک طور پہ صرف نظر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مادی اجسام ہیں یہ کیسے بنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مادی اجسام آپ کے سامنے، مثلا ہمارا جسم ہے، پتھر ہے، پانی ہے، ایٹم ہے، یہ آسمان، زمین، کہکشائیں، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، سبھی اجسام کی صورت میں اس کائنات میں، یعنی یہ جب مادی جہان ہے تو مادی اجسام ہے، مادی خلقت ہے، بھرپور طریقے سے مادی خلقت ہے۔ جو جاندار آپ کو نظر آتا ہے، جو وجود نظر آتا ہے، اس کا آپ کو مادی ایک عنصر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مادی جسم کس سے بنا ہے؟ فلسفہ اسلامی اس بات کو حل کرتا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ و نہایہ، ان کی 2 کتابیں ہیں، اس میں تفصیلاً اس موضوع سے بحث کی ہے۔ اور زمی قراطیس ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، یونانی حکیم، آیت الحسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا
کہ یونانی جتنے بھی حکماء گزرے ہیں وہ سب کے سب نبی تھے۔ اگرچہ ہمارے پاس کوئی مستند ترین روایات سے دلیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی تحقیقات ہیں۔ ہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کی تحقیقات ہمارے لیے حجیت نہیں رکھتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اور عمیق مطالعات کیے ہیں، اور اتنا عمیق وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے کہ ان کی یہ بات معروف ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایک ہی کمرے میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دعویٰ کرتے تھے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ میں کتاب کی جلد کو ہاتھ لگا کے بتا سکتا ہوں کہ کون سی کتاب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے فقط کتاب پڑھی نہیں ہے، گویا کہ اپنے وجود میں اتاری ہے۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر بزرگان نے خود یہ واقعہ سنایا ہے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے یہ واقعہ نہیں سنایا، جنہوں نے ان کا امتحان لیا انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جاننے کے لیے، اب یہ بات بھی پرانی ہے، کوئی 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جاننے کے لیے ان سے کئی دفعہ امتحان لیا کہ ہم کوئی بھی کتاب لے آتے اور ان کی آنکھیں بند کرتے تو وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتے کہ یہ فلاں کتاب ہے، یعنی اس قدر ان کا کتاب کے ساتھ انس تھی اور اس قدر اس کے اندر غرق ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ گویا کہ ان کی شخصیت ڈھل جاتی تھی، اس طرح کتاب سے وہ ایک لگاؤ اور محبت کرتے تھے۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا یہ نظریہ تھا کہ جو حکماء ہیں، جتنے بھی یونانی حکماء ہیں، ان کی غرب نے تحریف شدہ تحقیقات سامنے لائے ہیں، اور غرب نے تحقیقات جو ہیں وہ مٹیریلسٹ اور مادیت اور سیکولرزم کے درمیان اس کو ایک ڈھال کے یا اس سانچے میں انہوں نے پرو کے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ ان کے کلام میں یا ان کی شخصیت میں تحریف ہے۔ اگر آپ اسلامی، کیونکہ غرب کے جو یونانی فلاسفہ ہیں ان کے آثار دو ہی صورتوں میں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ایک آثار ہے کہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے اسلامی حکماء نے، یا 1300 سال پہلے امام سجاد علیہ السلام کے دور میں یا امام باقر علیہ السلام کے دور میں یونانی کتب ترجمہ ہوئیں، فلسفہ اور منطق اور اس طرح کے علوم بڑے پیمانے پہ عالم اسلام میں پڑھے گئے، اور اس طریقے سے اس میراث جو یونان کی تھی اولاً وہ منتقل ہوئی عالم اسلام میں، نمبر 2 اس میراث یونانی کی جو علمی میراث تھی اس کی حفاظت مسلمانوں نے کی۔ لہذا وہ جو مسلمانوں میں فارابی ہیں، ابن سینا ہیں، ابن رشد ہیں، بالخصوص ابن رشد کی، انہوں نے ارسطو کے جتنے بھی مقالات اور جتنے بھی رسالے تھے وہ عربی میں انہوں نے منتقل کیے، اور وہ ابن رشد کے مقالے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ فارابی نے جو ارسطو کی طرح نسبتیں دی ہیں وہ موجود ہیں، یا انہی بزرگان نے، طبیب جو گزرے ہیں یا بعض اسٹرانومی کے ماہر گزرے، علم نجوم کے، علم ریاضیات کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے یونانی جو فلاسفہ کی باتیں ذکر کی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیات الہامی شخصیات تھیں، کوئی چھوٹی شخصیات نہیں تھیں۔ اگرچہ ان کے جو شریعتیں ہیں ممکن ہے کہ منسوخ ہو گئی ہوں یا ایک ہی نبی کی، رسول کی شریعت کے پیرو ہوں، جیسا کہ کہا جاتا ہے جناب ادریس علیہ السلام سے انہوں نے یہ سب علوم لیے۔ یہ اسلامی دنیا سے بات آتی ہے۔ اگر آپ اسلامی دنیا میں، اسلامی شیعہ ہوں یا سنی، اگر اسلامی دنیا میں فلاسفہ یونان و فلاسفہ اسلامی کا مطالعہ کریں، عرفاء کی کتابوں میں اور حکماء کی کتابوں میں، تو آپ کے لیے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ بہت بڑی الہی شخصیات تھیں۔ اور اگر ممکن ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے اپنے مکاشفات ہوں، یا ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی اور سورس ہو جو ہمارے لیے عیاں نہیں ہے، بہرحال وہ اپنی کتابوں میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ تمام کے تمام حکماء یونان کے جو معروف شخصیات ہیں وہ نبی تھے۔ ارسطو کے بارے میں بعض شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک کتاب صوفی بزرگ کی ہے، معروف عارف گزرے ہیں، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ عمرو عاص جب گیا شام تو وہاں سے واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حالات پوچھے، تو اس نے کہا کہ وہاں پہ میں نے ایک شخص کا مجسمہ دیکھا، ارسطا تالیس کہتے تھے، اس نے بے احترامی سے نام لیا۔ تو اس کتاب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ مہن، کہ خاموش ہو جاؤ، اس کا نام عزت سے لو، اور اس میں لکھا کہ وہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اس طرح ہمارے ہاں ائمہ علیہم السلام نے ارسطو کا جب نام لیا ہے
اگرچہ نبی کی نسبت نہیں دی لیکن احترام اس کا اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ طبیب ہونے کے نقطہ نظر سے توحید مفضل میں تذکرہ ہے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اس طرح سے چند دیگر ہیں۔ یہ ہمارے پاس حکماء کے اعتبار سے بات آتی ہے۔ ضمی قراتیس کا جو قول ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کے ساتھ اور عقلی براہین کے ساتھ قبول کیا جسم کی حقیقت کے اعتبار سے، کہ مادی جو جسم آپ دیکھتے ہیں یہ مادہ اور صورت سے وابستہ ہے، یعنی مرکب ہے۔ مادے سے مراد ہے صلاحیت کا ہونا، ایک صلاحیت کا ہونا لازمی آتا ہے، یعنی ایک چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ اسے مادہ اولا یا ہیولا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہیولا تعبیر ہے فلسفی، لیکن اسے ہیولہ جسمانی کہیں گے، اس طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ جو مادی اجسام ہیں، مادی اجسام میں ہر مادہ ہر صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، لہذا اس کے اندر جو مختلف صورتوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس صلاحیت کو کہتے ہیں مادہ۔ اور اب کو جو صورت اس کے اوپر آ کے اس کے ساتھ ملحق ہوگی، اس مادہ اور صورت کے باہمی ترکیب سے ہمارے سامنے جسم وجود میں آتا ہے۔ لہذا جتنے اجسام ہیں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق صورتوں کو اخذ کریں گے۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ بات سامنے، اگر صورت نہ ہوتی تو خالی صلاحیت کا ہونا، خالی استعداد کا ہونا ایک مبہم سی چیز ہے۔ اس صلاحیت اور اس استعداد کو کون آ کے معین کرے گا؟ وہ صورت آ کے معین کرتی ہے۔ یہ فلسفہ اسلامی میں انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے، اور اس کو اگر آپ تصوراتی طور پہ مد نظر رکھیں، کلیات کی دنیا میں لے آئیں، تو مادے کو جنس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سورہ کو فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آپ کے پاس جامع مفہوم ہے، اس جامع مفہوم میں آپ نے معین حصہ لینا ہے تو وہ صورت آ کے اس کو معین کرے گی۔ مثلا ایک سمجھانے کی غرض سے مثال، آپ کے پاس آٹا پڑا ہوا ہے اور کئی سانچے، 8-10 سانچے مختلف طرح کے پڑے ہوئے ہیں۔ مثلا گاڑی کا ایک سانچہ ہے، ایک سانچہ گول دائرہ ہے، ایک مرکب صورت کا ہے۔ اب اس آٹے کے اندر یہ ساری کی ساری صورتیں اختیار کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے۔ یہ جو استعداد پائی جاتی ہے اسے مادہ کہیں گے۔ سائنس تو آٹے کو مادہ کہہ رہی ہے، لیکن فلسفہ اسلامی کس کو مادہ کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس آٹے کے اندر اخذ کرنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو مادے سے تعبیر کر رہی ہے۔ لہٰذا اب آپ جب اس کے اوپر سانچہ رکھ دیں یا کوئی سورہ اس کے اوپر آپ بنا دیں تو یہ صورت نے آ کے اس استعداد کو معین کیا کہ اس کے اندر یہ طاقت اور استعداد موجود تھی۔ بس اس کو کہیں گے کہ مادہ اور سورہ کی ترکیب سے پھر آپ کے سامنے ایک سٹار نما چیز سامنے آ گئی، ایک آپ کے سامنے چیز مثلا گاڑی نما آ گئی، ایک کوئی اور نما چیز آ گئی۔ بس صورت جو ہے وہ مادے کو معین کرتی ہے، اور مادے اور سورہ یعنی سورہ جسمانی، صورت جسمانی کی مدد سے مادہ کیا ہے وہ معین ہوتا ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے جسم مادی بنتا ہے۔ پھر جسم مادی کو اسی کو جسم طبیعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال عموماً دیتے ہیں کہ نطفے کو آپ دیکھیں، اب وہ ممکن ہے کہ ایک آب نجس ہو، نام آپ اسے آب نجس رکھیں، لیکن اس کے اندر استعداد انسانی جسم بننے کی ہے یا نہیں؟ یہ جو استعداد پائی جاتی ہے اس کو کہیں گے ہیولا، اس کو کہیں گے مادہ اولا، اس کو فلسفے کی زبان میں مادہ کہیں۔ فلسفے کی زبان میں مادہ مشترک لفظی ہے، مختلف ابواب میں اس کا مختلف نام ہے، اس لیے پورے کے پورے فلسفے میں آپ ایک ہی اس کا معنی نہیں لے سکتے۔ لہذا ادھر آپ اب دقت کریں اس جگہ پہ کہ اب اس مثال سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس کو متعدد مقامات پہ معارف الہی بیان کرنے کے لیے بیان سمجھایا گیا، اس لیے اس مثال پہ دقت کریں۔ اب نطفہ ہے، ایک دفعہ آپ سائنس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے، آپ کہیں کہ یہ آب نجس ہے، اور لیبارٹری اس کے کئی ذرات بتا کے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی صورت ڈی این اے کی بھی نکال لے بالفرض، یا مختلف سیلز کا مجموعہ ہے، سائنس اس طرح سے بات کرے گی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آخری ذرے کے اوپر پہنچ جائیں، جو ایجاد آپ نے کیا آخری ذرے پہ، بالآخر وہ بھی جسم ہے۔
ہم ابھی اس اعتبار سے بحث نہیں کر رہے ہیں۔ فلسفہ اسلامی جب مادہ کہتی ہے تو وہ مادہ اس مقام پہ اس کے اندر صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اب اس نطفے میں علاقہ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ صلاحیت ہے، لیکن جب تک صورت اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی علاقہ نہیں بنے گی۔ یعنی جب وہ علاقہ کے مرحلے میں ڈھل جائے تو یہاں پہ وہ صورت ہے کہ جس نے اس کو فقط خالی استعداد سے نکال کے عملی استعداد میں لے کے آیا۔ اگر صورت نہ ہوتی تو خالی استعداد سے نکل کے وہ عملی میدان میں آتی، کبھی بھی وہ چیز نہیں آتی۔ اس کے بیان کی پر آپ جتنی دقت کریں گے اتنے آپ کے لیے معارف حل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس مثال کو ذرا دقت سے آپ دیکھیں کہ اگر علاقہ صورت، اب جب علاقہ بنی تو صورت ایک اور جدید صورت اس کے اوپر آ گئی، ہے وہی استعداد ایک ہی رہے گی، مختلف اس کے اندر ہر چیز اختیار کرنے کی استعداد ہے، صورتیں مختلف ہو رہی ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ ایک، لیکن صورتیں کیا ہیں؟ مختلف، درست ہے؟ وہی علاقہ جو ہے اب نشو نما پایا، استعداد تھوڑی آگے بڑھی، کس میں بن گیا؟ مضغہ بن گیا، اگلی صورت مضغہ۔ پھر مضغہ سے نکلا وہ آگے کیا بن گیا؟ جسم سوی، اس سے نکلا پھر ثم انشأنہ الآخر، نفس کا اس کے ساتھ ربط دے دیے۔ یہ جو جسم بنا، اس نطفے میں جسم بننے کی چونکہ صلاحیت پائی جاتی تھی، اگر آپ نے سورہ سے ہٹ کے فقط صلاحیت کا کوئی نام رکھنا ہو تو صلاحیت کا نام، اس استعداد کا نام کیا رکھتا ہے فلسفہ اسلامی؟ وہ حیولہ رکھتا ہے۔ اب آ کے اس حیولے، یعنی یہ ہمارے لیے ذہنی طور پہ ہی ہے، وَإِلَّا آپ اس دنیا کے اندر استعداد کو سورہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ اتنا عمیق جاتے ہیں کہ جو کام اس دنیا کے اندر لیبارٹریاں نہیں کر سکتی، عقل انسانی کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ یہ کام کر لیں۔ لہٰذا خالی استعداد تو آپ کہیں سے نہیں لے آ سکتے۔ آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ خالی اس کے اندر استعداد ہے، یعنی یہ اگر نشو نما پاتا رہے یہ اس طرح سے جسم بن کے ہمارے سامنے آئے گا، لیکن ضروری ہے کہ یہ ہر مرحلے کی صورت اس کے ساتھ ترکیب پالے۔ بس صورت جسمانی اور مادہ اس طور پہ آپس میں جب مرکب ہوتے ہیں تو جسم مادی بنتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کی ہے، اب آپ وہ عرفانی مطلب دیکھیں جو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے وہ جسم مادہ ہے اور نفس ہے کہ جو صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اس لیے جو کتاب میرے پاس موجود آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے جو شاگرد ہیں، بزرگ شاگرد ہیں اور بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کیا کہ نفس وہ سورہ ہے، کیونکہ نفس کے اوپر نفس ہے کہ جو صورتیں اختیار کر رہا ہے، جسم بھی کرتا ہے، لیکن آپ آگے کے مرحلے میں آ جائیں۔ آگے کے مرحلے میں اب مادہ ہے، کیونکہ یہ والی بات تو ہمارے لیے آسان ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ مختلف صورتوں میں ڈھلتا ہے، ہر صورت میں نہیں ڈھل سکتا۔ استعداد کے مطابق اس کا تعلق آپس میں جڑنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ یہاں پہ بہرحال میں پہلے ایک کتاب سے آپ کے سامنے جو انہوں نے شرح کی ہے، انسان در عرف عرفان کی شرح، اس شرح سے ایک مطلب پہلے میں ذکر کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں تشریح پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مطلب دیگری را حضرت علامہ در ہمین رسالہ بیان می کنند و می فرمایند کہ ایک اور مطلب حضرت علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اسی رسالے میں، یہ جو انسان در عرف عرفان ہے، اسی میں بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ نفس در دنیا میں نفس صورت برا حیولہ است، صورت ہے حیولہ کے لیے، صحیح ہے، استعداد کے لیے، یعنی نفس کیا ہے؟ وہ صورت ہے۔ اب اس کو انشاءاللہ آگے کے دروس میں صحیح طرح سمجھ لیں گے، لیکن اب ہم ذہن نشین کریں۔ جسم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو مثال دی، آپ اس کی پر دقت کریں گے تو اب ہم برزخی جسم کی طرف منتقل ہوں گے، کیونکہ علامہ حسن زادہ عاملی نے اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ کئی معارف کو سمو دیا ہے، سب کو تفصیلی طور پہ ہم ملاحظہ نہیں کر سکیں گے۔ مثلاً کمال و نفس کیا ہے؟ النفس و کمال و جسم طبیعی، اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، یا اول و کمال جسم طبیعی،
تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آگے آئے گی، ہماری ان موضوعات میں آگے آئے گی. لیکن ہم ابھی جسم طبیعی یعنی جسم مادی، ہم اس جسمانی ظاہری جو اس مادی جہان میں جسم موجود ہے، اس کو جسم طبیعی اور تعلیمی میں فلسفہ اسلامی میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہم اس کو ابھی تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے. ہماری خواہش ہے کہ ہم برزخی اور مثالی جسم کو دیکھیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال پہ غور کریں. ہم نے جو ادھر جسم کے بارے میں پڑھا کہ جو صورت جسمانی ہے وہ کس کو آ کے معین کرتی ہے؟ استعداد، مادے کو. مثلاً پس مادہ یہاں پہ ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ استعداد کو. اسی مادے اولا کو کیا کہتے ہیں؟ ہیولا بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں فلسفی زبان میں؟ ہیولا بھی کہتے ہیں. ہیولا یعنی یہی اولین استعداد جو صورت جس کے ساتھ ملحق ہو تو ایک جسم ایک مرحلے کا وجود میں آ جاتا ہے. پھر وہی جسم اگر اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہاں پہ دوسرے مرحلے کی صورت اس سے وابستہ ہو جائے گی. اب اس کے اندر یہ استعداد تھی کہ دوسرے مرحلے کی صورت اس میں بن جائے. ایک اور آسان مثال بھی دیتے ہیں. آپ نے لکڑی کو دیکھا ہوگا، اس لکڑی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ لکڑی میز بن جائے. اب میز کی یہ خاص صورت ہے، یہی لکڑی کیا بن جائے؟ کرسی بن جائے. یہاں پہ صورت ایک ہی ہے، یعنی لکڑی وہ سخت ہے اور کوئی ابھی اس نے مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہے. آپ ان شکلوں پہ ابھی توجہ نہ کریں، یہ دیکھیں کہ وہ لکڑی ہے اور سخت ہے. ابھی اس کو دیکھیں، یعنی سخت رہنے کی استعداد اس میں موجود ہے اور جس مرحلے میں اس مرحلے میں اسے سخت صورت نے رکھا ہے. لیکن یہی لکڑی راکھ بن کے اڑنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لہٰذا جب اگلی صورت اس کے ساتھ وابستہ ہوگی تو لکڑی ہی ہے، لیکن اب وہ راکھ کی صورت میں ہے. اب وہ ہوا میں ذرات اس کے بکھر گئے ہیں. وہ لکڑی استعداد یہ رکھتی تھی، تو یہ جو دوسرا راکھ بنی ہے یہ صورت ثانیہ اس کے لیے بن جائے گی، جو اس ہیولا یا اس استعداد کو اس نے معین کی. نطفے والی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس سے علاقہ بنا، مصغہ بنا، جسم سوی بنا. یہ تینوں کیا کہلائیں گی؟ صورتیں. نطفے کے اندر یہ استعداد تھی. وہ جو استعداد ہے، وہ جو قابلیت ہے، اس قابلیت اور استعداد کو مادہ سے تعبیر کرتے ہیں. اب آئیں اس بیان کے اوپر جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. ذکر کرتے ہیں کہ نفس در دنیا میں نفس کیا ہے؟ صورت برائے ہیولاست. ہیولا کے لیے صورت ہے. نفس دنیا میں ہیولا کے لیے صورت ہے، کیونکہ یہی استعداد تھی نا کہ ایک سطح تک پہنچتی ہے. تو قرآن کی سورہ مومنون آیت نمبر 14 ہے، اس میں کیا بیان ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ ہم نے اسی کو ایک اور خلقت عطا کر دی. تو نفس دنیا میں کیا ہے؟ ہیولا کے لیے کیا ہے؟ صورت ہے. بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا، کیونکہ یہی جسم ہے، یہی نفس کی ایک مرحلے پہ نفس کو وجود دے دیتا ہے یا ایجاد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی جسم سے، یہی وہ ہے اول کمال جسم طبیعی. نفس کی تعریف کیا کی کہ جسم طبیعی کا کمال اول ہے، پہلا کمال، وہ جو جسم کی وجہ سے کمال حاصل ہوا. یعنی روح انسانی اس دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فعلی طور پہ ارتقاء کے لیے فرصت یا مہلت عنایت فرمائی تو اس جسم سے روح کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا. یہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور عرفا کا نظریہ ہے. یعنی یہی جو آب نجس تھا اس نے ارتقاء کیا، علاقہ بنا، علاقہ سے یہ مضغہ بنا، مضغہ سے جسم سوی بنا. یہ جسم کے مراحل ہو گئے. صحیح ہے. اور یہ صورت بھی مختلف صورتوں میں ڈھلتا رہے. اور یہی جو نطفے کے اندر استعداد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ استعداد ہے کہ ثم انشأناہ، پھر اسی کو جسم سوی سے اللہ نے کیا کیا؟ خلقا آخر، ایک اور خلق کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، ایک اور خلقت کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور اس کے ساتھ پھر ربط قائم ہو گیا. اب یہ جسم اس دوسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے خلق اس کے سے کی، جسے ہم روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، یہ جسم اس کو نشوونما دے گا. اس دنیا میں جسم اپنے آپ کو ایک مدت تک باقی رکھے گا اور روح کو نشوونما دیتا چلا جائے گا.
اس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے وسائل سے آپ نے جتنا استفادہ کرنا ہے کر لیں۔ اب یہ جسم کو بقا ایک مدت کے لیے بقا اللہ تعالیٰ نے قرار دی، اس بقا کے لیے اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس ضروریات کو آپ اختیار کریں گے اور اس سے بڑھے گا کون؟ نفس آپ کا ترقی کرتا چلا جائے گا۔ یہ وہ بیان ہے حکماء اور عرفاء کا جو انہوں نے کتابوں میں تکرار کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ بیان کیے۔ لہٰذا یہاں پہ میں دوبارہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، نفس در دنیا صورت برا حیولہ است۔ دنیا میں نفس کیا ہے؟ صورت ہے حیولہ کے لیے۔ ولی در آخرت، آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں یہ نفس کیا ہے؟ حیولہ۔ نفس دنیا میں صورت تھی لیکن آخرت میں کیا بن رہا ہے؟ نفس حیولہ بن رہا ہے، نفس وہ استعداد بن رہا ہے، نفس وہ مادہ بن رہا ہے۔ صور غیر متناہیہ است، اور غیر متناہی صورتوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے کہ ہمیں صورت بے او قائمن، اور جتنی بھی صورتیں وہ اسی نفس کے ذریعے سے قائم ہیں، مانند قیام فعل بفاعل۔ جیسے فاعل جب فعل انجام دیتا ہے تو فعل کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ فاعل کی ذات کے ذریعے سے قائم ہے نا۔ اسی طریقے سے جو برزخی ہمارا جسم ہے اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری نفس کے ذریعے سے قائم ہیں، گویا کہ وہ نفس کا فعل ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو ایک ذات قرار دیا گیا، اسی لیے اس کو کہا کہ دونوں حی ہیں وہاں پہ، وہاں بالعرض حی نہیں ہے۔ درست ہے؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور خوب اس کے اوپر دقت کریں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ میں چند اور اس میں آپ کے سامنے مثالیں بیان کروں گا، اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے نصوص الحکم بر فصوص الحکم، اس سے ہم کچھ استفادہ کریں گے، لیکن اس بیان کو پہلے آپ دیکھیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں مارا در دنیا مادہ و صورتی است۔ ہم کیا ہیں دنیا میں؟ مادہ اور صورہ رکھتے ہیں، یعنی تمام موجودات عالم طبیعت وہ صورہ حیولہ اور صورت ہیں، صحیح ہے؟ جو ہمیں موجودات عالم طبیعت دارائے حیولہ و صورتی ہستن، جتنی بھی موجودات اس مادی دنیا میں ہیں وہ کس سے مرکب ہے؟ حیولہ اور صورت سے۔ بدن انسان در دنیا، دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا، اس مادی جہان میں بدن کیا ہے ہمارا؟ حیولہ انسان است، وہ حیولہ ہے بدن۔ و نفس و روح او صورت اوست، اور نفس اور روح کیا ہے؟ وہ اسی کی صورت ہے۔ یہ مطلب آگے ہمارے لیے بہت دقیق ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمارے لیے وہ روایات بھی ثابت ہو جاتی ہیں کہ جس میں خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حلال زادے کے کیا اثرات ہیں، اور اسی طریقے سے ناجائز اولاد کے کیا اثرات ہیں، اسی طریقے سے آداب کا خیال رکھتے ہوئے قربت کا اختیار کرنا اس کے کیا اثرات ہیں، اور اس کے بغیر کیا اثرات ہیں۔ وہ احادیث ہمارے پاس ایک مجموعہ اس کا باقاعدہ موجود ہے ان حوالوں سے، کیونکہ یہی جو نطفہ ہے اس کے اندر استعداد جنم لی گی، وہی استعداد نفس و روح کے اندر آثار کو برپا کرے گی۔ لہذا اب جیسا انسان نے ایک، حتیٰ کہ روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ جس کا تصور کرتے ہوئے ایک نزدیکی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صورت عطا کر سکتا ہے بچے کو، اس قدر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جملے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ بدن انسان در دنیا، دنیا میں انسان کا بدن وہ حیولہ انسان ہے، وہ کیا ہے؟ حیولہ ہے، وہ کیا ہے؟ مادہ ہے، اور نفس و روح جو ہے وہ صورت ہے، اس کی نفس و روح کیا ہے؟ اس کی صورت ہے۔ قیامت میں نفس حیولہ ہے، قیامت میں کیا ہے؟ نفس حیولہ، کیونکہ آپ ادھر دیکھیں نا اس دنیا کے اندر ادھر صورت جو ہے وہ متعدد ہے یا حیولہ متعدد ہے؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی، آپ تھوڑی دقت سے کام لیں، اس دنیا کے بدن میں حیولہ متعدد ہے یا صورت متعدد ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے اگلی چیز ہمارے لیے حل ہوگی، یعنی استعداد مختلف ہوتی گئی ہے یا صورتیں مختلف ہوتی گئی ہیں؟ صورتیں مختلف ہوتی گئی ہیں، استعداد تو ایک تھی نا،
وہ استعداد تھی کہ اگلی صورت کو حاصل کرے، وہ استعداد تھی اس سے اگلی صورت کو، اس لیے استعداد محض، فقط اور فقط استعداد کے اوپر آپ نے پوری کی پوری توجہ مرکوز کر دی، کنسنٹریشن پوری کی پوری فقط استعداد پہ رکھیں اور تمام چیزیں آس پاس سے ہٹا دیں. اس کو کہتے ہیں مادہ اولا، ہیولا، استعداد محض. یہ استعداد محض کب متعین ہوتی ہے، کب عملی طور پہ ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے؟ جب صورت اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس طور پہ یہ جسم ایک کمال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جسم سے نفس اور روح کو خلق فرما دیتا ہے. ثم انشأناہ، انشاء یعنی ایجاد. اللہ تعالیٰ اسی جسم سے ایجاد کرتا ہے خلقاً آخر، ایک اور خلقت کو. یہ قرآن کریم کی سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں. ثم پھر اللہ تعالیٰ ایجاد کرتا ہے اسی جسم سے کو، اسی جسم سے کیا بنا دیتا ہے؟ ایک اور اسی جسم کو خلقاً آخر، خلق آخر بنا دیا. اسی جسم کو خلق آخر بنا دیا. من نہیں ہے، من کا ترجمہ سمجھانے کے لیے اس میں کیا ہے؟ ثم انشأناہ، ہو ضمیر مفعول بہ ہے یہاں پہ. ہم نے ایجاد کیا، ہو یعنی اسی جسم کو ایجاد کیا ہم نے. لیکن کیا ہم نے اس جسم کو اب بنا دیا؟ خلقاً آخر، ایک اور خلق آخر بنا دیا. یہ جو خلق آخر ہے یہ نفس اور روح ہے. درست. یہ اب ہمارے پاس ارتباط کی صورت میں آئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ استعداد جو جسم کے اندر پائی جاتی ہے مسلسل کہ وہ اگلی صورت کو اختیار کرے، تو اس دنیا میں ہمارا بدن ہے وہ استعداد ایک رکھتا ہے، ہیولا ہے. اب مختلف مراحل اس کے اوپر جو آ رہے ہیں یہ مختلف صورتیں ہیں. اس لیے نفس اور روح کو کیا قرار دیا؟ اس دنیا کے اندر نفس اور روح چونکہ جسم سے اللہ نے ایجاد کی ہے اور اس کے اوپر اس کے ساتھ اس کا ربط طاری ہوا ہے، تو اس کو نفس اور روح کو صورت سے تعبیر کر دیا. واضح یہ بات. لیکن اب برزخ میں کیا ہے، قبر میں کیا ہے؟ آپ کا جو نفس ہے، آپ کا نفس، کیونکہ ابھی آپ اس جملے کو بولنے سے پہلے میں پھر یہ جملہ بول دوں. یہ جو میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس میں ہیولا یا مادہ وہ متعدد ہو رہا ہے یا صورتیں متعدد ہو رہی ہیں؟ صورتیں. یہ جو صورتیں ہیں یہ ہماری شکل و صورت ہے یا اس کے الگ متعین ہونے کی، یعنی جو اس دنیا کے اندر اس کا الگ سے ایک اور مرحلہ جسمانی یا وجودی ہے، یعنی وہ جو ایک تسلسل آگے آ رہا ہے اس میں ڈھلنا ہے. صورت اس میں ڈھلنے کا نام ہے. لیکن صورتیں متعدد ہیں، لیکن کس کے اوپر طاری ہو رہی ہیں؟ یہ ہیولا کے اوپر، مادہ کے اوپر، بدن کے اوپر. قبر میں آپ کا نفس ہیولا ہے. قبر میں وہ زمین کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. ہمارا نفس ہیولا ہے قبر میں. برزخ میں ہمارا نفس کیا ہے؟ وہ ہیولا ہے، وہ مادہ ہے. اچھا، صورتیں اس کے اوپر کیا طاری ہوں گی؟ یہی نفس کسی مرحلے کے اوپر کچھ ہے، کسی مرحلے کے اوپر کچھ ہے. یہی نفس جو ہے وہ غیر لامتناہی صورتیں اختیار کرے گا. لامتناہی صورتیں کیسے اختیار کرے گا؟ ادھر تو آپ نے دیکھا کہ استعداد تھی اس کے اندر، علاقہ کی علاقہ میں ڈھلا، مضغہ کی تھی مضغہ میں ڈھلا، جسم سوی کی تھی جسم سوی میں ڈھلا. نفس اور روح کی تھی، نفس اور روح میں ڈھل گیا. اس لیے عرفاء کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم ہمارے نفس کا سب سے نچلا منزلت اور مرتبہ ہے. یعنی پائن ترین، نچلا ترین جو ہمارا مرتبہ ہے وہ یہ جسم مادی ہے، اور عالی ترین پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ غیر مجرد ہو جاتا ہے. اب قبر میں آپ دیکھیں، برزخ میں جو جسم، جو ہمارا نفس ہے وہ ہیولا ہے. اس کے اندر استعداد ہے. استعداد ہے کہ جنت بن جائے، استعداد ہے کہ جہنم بن جائے، اگر لفظوں میں سمیٹا جائے. اسی نفس میں کیا استعداد ہے کہ یہ نفس جنت بن جائے، نفس میں ڈھل جائے، جنت میں ڈھل جائے. اور اسی میں یہ استعداد ہے کہ یہ جہنم میں ڈھل جائے. لہذا جہنم کے آپ اوصاف دیکھیں نا، وہ یہی ہے کہ محیطۃ لمحیطۃ بالکافرین، گھیرا ہوا جہنم نے کافرین کو، جدا نہیں ہو سکتی. لا تبقی ولا تذر، جیسا کہ سقر کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سورہ مدثر میں وارد ہوئی ہے، اس کی کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. لا تبقی یعنی باقی نہیں چھوڑتی،
کچھ باقی نہیں چھوڑتی. جب لگ جائے یہ آگ تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ولا تذر کہ وہ اصلاً جان ہی نہیں چھوڑتی, پیچھے ایسی پڑتی ہے کہ جتنا ہٹانا چاہے نہیں چھوڑتی, کیونکہ اس کے وجود کے ساتھ قائم ہے, جیسے فعل فاعل کے ساتھ ہے. لواحۃ للبشر کہ جلد کو جھلسا کے رکھ دینے والی ہے. آپ اسی طرح جہاں بہشت کے بھی آپ اوصاف پڑھیں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی. اس کو ایک اور زبان میں اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے, برزخ میں چونکہ کئی صورتیں اختیار کر سکتا ہے, لہٰذا یہی نفس برزخ میں ممکن ہے کہ بہترین ایک باغ بن جائے, بہترین نہر بن جائے, کیونکہ صورتیں مختلف اختیار کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک بہت بڑا زمین کا حصہ ہے, ایک حصے کے اوپر پہاڑ اگے ہوئے ہیں, ایک حصے کی یعنی پہاڑ ہیں کہ نصب ہیں, ایک حصے میں بہتے دریا ہیں, ایک حصے میں لہلہاتی فصلیں ہیں, ایک حصے میں سرسبز آپ کے پاس مختلف میووں والے شجر اور درخت ہیں, ایک حصے میں آپ کی مثلاً اجنبیت کو دور کرنے کے لیے, تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے رفیق اور ساتھی ہیں. یہ ساری کی ساری صورتیں کہاں پہ ہیں؟ یہ نفس کے اوپر ہے. آپ برعکس کر دیں ابھی اس کے, ایک طرف آپ نے دیکھا کہ حملہ ہو رہا ہے بچھو کا, اور بچھو بھی جب آ رہا ہے تو تمام اپنی نسلیں لے کے آ رہا ہے. اسی ٹائم آپ دیکھ لیں کہ حملہ ہو رہا ہے ایک مثلاً بھیڑیے کا, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے ایک ریچھ کا, ادھر سے پتہ لگ رہا ہے کہ میں پیپ بھی پی رہا ہوں, ادھر سے خون بھی پی رہا ہوں. یہ سب کی سب صورتیں کہاں پہ قائم ہیں؟ نفس کے اوپر. نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ ساری صورتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جامع کائنات خلق کیا ہے. نفس کو جو انسان اس دنیا میں خلق ہوتا ہے, چھوٹا سا ہاتھ نما, ہاتھ کی مقدار کے مطابق اس کا جثہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن کیا اللہ نے مخلوق اسے دی ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے خلقت اسے دی ہے کہ وہ ان سب کا احاطہ کر سکتا ہے؟ مثلا کتا اپنے علاوہ کسی اور چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا, بلی, مثلا مرغی, چرند پرند, حشرات, پتھر ہیں, شجر ہے, حجر ہے, سارے اپنی ہی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں, لیکن انسانی نفس وہ ان سب کا احاطہ کر سکتا ہے. لہذا یہ نفس کے ساتھ صورتیں قائم ہو جائیں گی. اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی اچھی حدیث ہے اور اس بیان کی, اور اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ اختتام کریں گے. ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں نفس در قیامت, قیامت میں یہ نفس جو ہے وہ حیولہ ہے برائے صورت ہے غیر متناہی, غیر متناہی صورتوں کے لیے قیامت میں بھی یہی نفس حیولہ ہے. بس اس دنیا میں نفس کیا ہے؟ صورت. لیکن اگلے جہان میں نفس کیا ہے؟ حیولہ ہے. اس کو ایک اور تعبیر سے اس طرح بھی ذکر کرتے ہیں, اس دنیا میں نفس انسانی نوع ہے, لیکن اگلے جہان میں نفس انسانی جنس ہے جس کے ماتحت بہت ساری انواع آ رہی ہیں. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عیون و مسائل نفس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. الکافی کی حدیث ہے, میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انسانی نفس کی سرزمین کے اوپر مختلف خلقتیں خلق ہو جائیں گی, ایجاد ہو جائیں گی. ان المؤمن, امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن, الکافی کی یہ روایت ہے, کوئی ایسی نہیں ہے کہ غیر مانوس یا اجنبی کتابوں کی حدیث ہو. معتبر ترین مکتب تشیع کی کتاب اور قدیمی ترین ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے سے متصل ترین کتاب ہے. حدیث میں بیان فرماتے ہیں, اور اس مضمون کی احادیث صحیح سند بھی ہمارے پاس وارد ہے. ان المؤمن اذا خرج من قبرہ, مؤمن جب اپنی قبر سے نکلے گا, خرج منہ مثال من قبر, مثال من قبرہ, تو اس کی قبر سے ہی ایک اس کی مثل بھی نکلے گی, اسی جیسی ایک اور چیز بھی نکلے گی. یقول لہ, وہ اس کو کہے گی, یعنی مثال قبر سے ادھر مراد وہی برزخ ہے کہ انسان جب اپنی قبر میں اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک اور بھی مثال اٹھائی جائے گی, ایک اور یعنی تمثال یا ایک چیز جو اسے نظر آئے گی, نظر آنے والی چیز اٹھائی جائے گی. وہ چیز اسے آ کے کہے گی اسی کی مانند, یعنی مانوس ہے, یعنی انسان کی صورت میں ہے جو اس کے پاس آ رہی ہے.
یقول لہو، اسے کہے گی ابشر بالکرامہ من اللہ والسرور، اللہ کی جانب سے آپ کو بشارت ہو کرامت کی اور خوشی کی۔ فیقول لہو، پھر اس کو وہ کہے گی وہ اس کو کہے گا بشرک اللہ بخیر، اللہ بھی آپ کو خیر کی بشارت دے یا خیر عطا فرمائے۔ قال ثم یمضی معہ یبشرہ بمثل ما قال، اسی طرح سے وہ گزرے گا کہ جو اسی طرح سے اس کو باتیں کرے گی، بشارت دے رہی اللہ کی جانب سے، کرامت کی، عزت کی، ان سب چیزوں کی اسے بشارت وہ دے رہی ہے۔ وَإِذَا مَرَّ بِحَوْلٍ قَالَ هَذَا لَكَ وَإِذَا مَرَّ بِخَيْرٍ قَالَ هَذَا لَكَ، جب ہولناک جگہوں سے گزرے گا تب بھی اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ تیرے لیے ہے، اور جب خیر کی جگہوں سے گزرا جائے گا تب بھی اس کے لیے اسی طرح کی دعا کی جائے گی۔ یعنی آپ اس جگہ پہ ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے سرزمین نفس کے اوپر اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پہلے آغاز میں استقبال کا کیا بتایا کہ نفس ہے، اس کے لیے اسی کی مانند ایک چیز آئی، اس نے بشارت دی کرامت کی، سرور کی، اور اسی طرح سے اور کئی چیزوں سے اس کا سامنا ہوا، اسی طرح ہولناکیوں کے سے اس کا سامنا ہوا۔ فلا یزال معہ یؤمنہ مما یخاف ویبشرہ بما یحب حتی یقف معہ بین ید اللہ عز وجل، اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ گزرتا رہے گا جو اس کے ساتھ چیز تھی، وہ اس کو بچاتی خوفناک چیزوں سے بچاتی ہوئی اور خوشگوار اور مسرور کن چیزوں سے گزارتی ہوئی لے جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا کر دے گی، یعنی وہ اس کے ہمراہ کھڑا ہو جائے گا شخص۔ فَإِذَا أَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، جب اس کو اسی کے ہمراہ جنت کا حکم دیا جائے گا، قال لہ المثال، تو مثال جو اس کے ساتھ تھی، یعنی اسی کی مثل، اسی کی مانند ایک شخص اس کے ساتھ تھا، وہ اسے کہے گا کہ ابشر فإن اللہ عز وجل قد امر بک إلی الجنہ، کہ اللہ عز وجل نے تجھ کو جنت کا حکم دیا ہے، تجھے مبارک ہو، بشارت ہو۔ قال فیقول من انت، وہ کہے گا کب سے تو میرے ساتھ ہے، تمام خوشی کی جگہوں پہ، تمام کی تمام ہولناکیوں میں تو نے میرا ساتھ دیا، تو تم کون ہو؟ فیقول من انت رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، اپنا تعارف کرا۔ تو بشرنی من حین خرجت من قبری، جب میں اپنی قبر سے نکلا تو تو نے مجھ کو بشارت دی، خوش کیا، تو کون ہے؟ وَخَبَّرْتَنِي عَنْ رَبِّي، اور رب کے بارے میں مجھے بتایا۔ قَالَ فَيَقُولُ، کہ وہ کیا کہے گا؟ امام فرماتے ہیں أَنَا السَّرُورُ الَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي الدُّنْيَا، کہ میں وہ خوشی ہوں کہ جو اس دنیا میں تو نے مومنین کے دلوں کے اندر ڈالی تھی، مثلا مختلف امور انجام دے کے، خدمت کر کے، مدد کر کے، نصرت کر کے، اس کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزار کے، اس کی ناگوار باتوں کے اوپر صبر کر کے، یعنی جو تو نے خوشی اس کے دل میں ڈالی، میں وہ سرور ہوں کہ جو تو نے مومن کے دل میں ڈالی دنیا میں۔ خلقت منہ، میں اس سے، اس جو تو نے عمل انجام دیا تھا اور مومن کے دل میں خوشی آ گئی تھی، تو میں اس خوشی سے خلق ہوئی ہوں۔ لَأُبْشِرُكَ وَأُونِسُ وَحْشَتَكَ، کیوں خلق ہوئی ہوں؟ تاکہ تمہیں بشارت دوں، یا لَأُبَشِّرُكَ، صحیح ہے، لِأُبَشِّرَكَ، تاکہ میں تجھ کو بشارت دوں، اور وَأُونِسَ وَحْشَتَكَ، اور تیری تنہائیوں میں مانوس تجھے انسیت دوں، اجنبیت ختم کروں، تنہائیاں تیری دور کروں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی واضح ترین ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہا کہ اس دنیا کے اندر نفس صورت ہے، لیکن برزخ میں، قبر میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ نفس کی ایجاد کردہ، کسی اور نے نہیں کی۔ خواب دیکھتے ہیں، خیال دیکھتے ہیں، وہ نفس نے ایجاد کی، کسی اور نے نہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، یہ کہاں سے جنت اور جہنم ہمارے لیے خلق ہو گئی؟ یہ مطلب اب آئے روایت کے اوپر تھوڑی سی تحلیلی طور پہ آپ اس کا جائزہ لیں، اور اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ لیکن حدیث اس سے مربوط بھی پہلے گزر چکی ہیں حدیثیں۔ مثلا یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ استعداد، جسے ہم نے استعداد مادہ یا ہیولہ قرار دیا، سورہ اس سے جدا ہو جائے، اس دنیا کے اندر ایسا ہے؟
یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا؟ عملی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سورہ اور مادہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے مادہ کسے قرار دیا ہے؟ مادہ ہم نے قرار دیا ہے کہ استعداد کو جو آ کے سورہ اس کو متعین کرتی ہے، تب بھی تو چیز اس دنیا کے اندر جسم وجود میں آتا ہے، وَإِلَّا جسم نہ ہو۔ اگر جسم ہے تو یہ ہے، اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں تو جسم نہیں ہے۔ یہ تو عقلی تحلیل ہے کہ جو تحلیل کی صورت میں ہم اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، وَإِلَّا خارج میں نہیں۔ اگر خارج میں نہیں ہے تو قبر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نفس اور کوئی سورہ نہ ہو اس کے اوپر؟ ناممکن ہے۔ اس لیے جو اچھی چیزوں کو ایجاد نہیں کرے گا تو پھر کس کا سامنا کرے گا؟ شر کا، ہولناکیوں کا سامنا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ کہے کہ میں نے ظلم بھی تو نہیں کیا نا، وہیں غفلت ہی ایک بہت بڑا تاریکی اندھیرا اور ایک ظلم ہے، یہ جہالت ہی ایک بہت بڑا ظلم اور تاریکی ہے۔ ملاحظہ آپ نے کیا کہ آخرت کے لیے جو انسان کی زندگی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح اس دنیا کے اندر مادہ اور صورہ، یعنی اس مادہ اور صورہ کو ظاہری مادہ نہیں سمجھنا، یہ جو پتھروں شتروں کی صورت میں ہے، یہ والا مٹیریل نہیں مراد، اس کو ذہن نشین رکھیں۔ وہ استعداد اصل مراد ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ ڈھلنے والا مرحلہ۔ سورہ سے مراد یہ شکل و صورت نہیں ہے جو پودوں شودوں کی ہمارے سامنے بنی ہے، بلکہ کیا اس صورت سے مراد ہے اس کا اس مرحلے کے اوپر منتقل ہونا۔ اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے، اگر جدا کریں تو جسم ختم ہو جائے گا اس دنیا میں۔ بالکل اسی طریقے سے جو اگلا جہان ہے اس اگلے جہان میں وجود نہیں رکھتا۔ اگلے جہان میں مادہ اور سورہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ اور سخت تر ہے کہ نفس ہے کہ جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور نفس ہی کے وجود کے اوپر یہ چیزیں ایجاد ہو رہی۔ بالفاظ دیگر جنت اور جہنم جو ہم جس کا سامنا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو استعداد دی، ہر چیز کا مراجعہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دقت کریں تو یہ جو جہنم اور جنت ہے یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یعنی اس کو خلق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ نے نفس کو یہ قوت دی کہ وہ یہ خلق کرے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے عمل سے۔ اس لیے انسان کی حقیقت خلاصہ ہے اس کے عمل اور علم اور نیت کا، اس کا نیت اور ارادہ، اس کا عمل اور اس کا علم۔ یہ اصل اس بات کے جو اصل ہم نے پڑھی، اور یہ مقدمے میں بھی اس کتاب کے آغاز کے صفحوں میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا، جسے اب ہم تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ عوالم ایک حد تک ہمارے سامنے آشکار ہوئے۔ اب ہم بعض حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اب اگلا جہان آباد کیسے ہوگا؟ مثلا جس طرح ایک وسیع سرزمین ہے، نفس کی سرزمین علم سے وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے زمین کا ٹکڑا لیا، چھوٹا سا ٹکڑا لیا تو چھوٹے کو ہی آباد کریں گے، چھوٹے میں ہی جہنم بھی بڑی سخت ہو سکتی ہے، جنت بھی خوب ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حدود ہی مختصر ہے۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کی کائنات کو وسیع سے وسیع تر کرتا جاؤں، تو کیسے کرے؟ انسان کے نفس کی خوراک علم ہے، علم اس کو وسعت دیتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے اتنی وسیع زمین رکھ دی، اس کے اوپر کیا ایجاد کیا؟ آپ کے میں نے عمل خیر سے، عمل حسن سے، بہترین عمل سے تو کچھ نہیں ایجاد کیا، تو پھر اس میں جڑی بوٹیاں ہی اگیں گی، پھر اس میں جنگل ہی آباد ہوں گے، پھر اس میں کوئی بھی وحشی درندے آ کے آباد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں آ جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ کہا جاتا ہے مراقبت۔ اسی لیے سفر جو عرفان عملی میں ہے یا سیر و سلوک کا، اس میں پہلی چیز مراقبت ہے۔ مراقبت یعنی حفاظت۔ جو حفاظت نہیں کر پاتا وہ کسی بھی مرحلے پہ نہیں پہنچ پاتا۔ مثلا خیال کو اجازت نہ دیں کہ میرے نفس کے اوپر ابھار دو کچھ بھی آ کے، کیونکہ نفس ایک وائٹ بورڈ ہے، آپ نے اختیار کے قلم سے کچھ بھی اس کے اوپر بنا دینا ہے۔ اب آپ اس پہ خیر بنائیں، آپ اس کے اوپر شر بنائیں، پھر اسی کا سامنا کریں گے، کیونکہ اپنے وجود پہ خود ہی آپ اگا رہے ہیں، اپنے وجود پہ خود ہی بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس صورت بنتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے نفس کی سرزمین کے اوپر خود چیزوں کو اگانا ہے،
اور یہ تجسم اعمال کہ مسلمان متفق طور پہ اس کا نظریہ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں صحیح کہ لِيَصْدُرَ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم، اس دن لوگ نکلیں گے کیوں؟ گروہ در گروہ نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اعمال دیکھنے والی چیز بن جائے گی۔ یہ وہ راز ہے کہ ہر عمل، ہر ارادہ، ہر نیت دیکھنے والی چیز میں ڈھل جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اللہ تعالیٰ مثقال کی حد تک بھی نہیں اس کو نظر انداز فرما رہا کہ اگر ذرے کا مثقال ذرہ کہتے ہیں کہ جتنا باریک ترین ذرہ ابھی تک ایجاد ہوا ہے اس کا نام مثقال ہے، مستقبل میں ممکن ہے اور باریک، ایٹم سے بھی باریک، ایٹم کو تو اب توڑ کے انہوں نے کئی عناصر رکھ دیا، ان عناصر سے بھی اگر باریک ایجاد ہو جائے اسے کہیں گے مثقال ذرہ۔ اگر اتنی مقدار کا بھی خیر انجام دیا تو دیکھے گا، اور اگر اتنی مقدار کا شر انجام دیا ہے وہ بھی اسے نظر آئے گا۔ کہاں نظر آئے گا؟ اپنے نفس کے اوپر ہی۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے نفس کے اوپر اسے ایجاد کر رہا ہے، اپنے نفس کے اوپر اسے انشاء کر رہا ہے، اپنے نفس پہ خلق کر رہا ہے۔ نفس حیولہ ہے اور کئی صورتیں اختیار کرنے کا اس کے اندر مادہ ہے۔ اب آپ احادیث کی طرف آئیں، بعض احادیث میں آیا تھا کہ نماز کیا بن جائے گی؟ اب وہ ڈر رہا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب یہ اندھیرا کون لایا؟ وہ اندھیرا اس کے نفس لے کے آیا، نفس نے اندھیرے کو ایجاد کیا۔ پھر اس کے اندر خطرناک ترین آوازیں وہ کس نے ایجاد کی؟ وہ بھی نفس نے ایجاد کی۔ اس کے اندر اصلاً کوئی مانوس اور انسان نما بندہ ہی، فرد ہی نہیں دکھائی دے رہا، گھبراہٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شدید اضطراب میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس نے اضطراب ایجاد کیا؟ اس کے نفس نے ایجاد کیا۔ لیکن اچانک دیکھتا ہے کہ ایک بڑا مانوس چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، شخص آتا ہے، اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی شخص آتا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جگہ بھی نورانی ہو جاتی ہے، اور بہترین جگہ پہ محسوس کرتا ہے جیسے ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اور اس سے وہ گپ شپ لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کا خوف بھی دور ہو گیا، ڈر بھی ختم ہو گیا، اچانک مانوس افراد میں آ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مانوس، یہ مانوس رکھنے والی چیز کون ہے؟ نماز۔ نماز ہے کہ جو آپ کا یہ والا ساتھی بن جائے گی۔ پھر صبر کے بارے میں پڑھا کہ ساری چیزیں پھر ایک اور آئے گی، کیونکہ نمازیں اس نے ایک مدت تک پڑھی تھیں تو ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر اب ایک درندہ آئے گا، وہ آ کے یا کوئی دہشت گرد آئے گا، ساری چیزیں تباہ کر دے گا، مثلا بم پھاڑا، سارے گھر بار بھی گر گئے، ادھر سے اسے اغوا کر کے گاڑی میں بیٹھ کے لے آئے، ایک میدان میں پھینک دیا، پھر وہ کیڑے مکوڑوں اور چیزوں کے درمیان میں۔ وہ کہے گا یہ کون سے افراد آ گئے؟ وہ کہیں گے یہ ہے بے نمازی۔ یہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ سنایا اس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے وہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک جوان مر گیا تھا، تو اس نے جب اسے دفنایا گیا تو وہ قبرستان میں گئے، پوچھا قبرستان والے سے کہ تم نے کوئی ایک عجیب چیز دیکھی ہے؟ یعنی شیخ بہائی اصل میں ایک عارف سے ملے تھے، ان عارف نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا اور وہاں پہ میں نے اس قبرستان والے سے پوچھا، تو اس نے یہ بتایا کہ ایک دن دیکھا کہ ایک جوان کو دفنایا گیا، یہ ایک میت کو دفنایا گیا، تو ابھی میں تھوڑا آگے ہی گزرا تھا، ایک انتہائی خوبصورت جوان چلتا ہوا آیا، میں آج تک اس طرح کا جوان نہیں دیکھا، اور قبر میں داخل ہو گیا، اور پھر اتنی خوبصورت خوشبو کہ میں کئی دن تک وہ خوشبو کا احساس کرتا رہا۔ پھر تھوڑے گھنٹوں کے بعد یا ممکن ہے دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی قبر میں ایک انتہائی خوفناک، ڈرونا اور بھیانک کتا آیا ہے اور وہ اندر داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا عجیب چیخ و پکار کی آوازیں، اور جوان ادھر سے نکل کے بھاگ رہا اور سارا زخمی ہوا ہے۔ تو میں نے بھاگتے ہوئے جوان سے دیکھا تھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا عمل حسن تھا، اچھے اعمال تھا۔ کہا یہ کتا کون ہے؟ کہا کہ یہ اس کے برے اعمال ہیں۔ یعنی اس کے لیے برزخی دنیا کھل گئی، اس دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کھڑا ہے اس دنیا میں تو خالی قبر پڑی ہوئی ہے اور پودے اگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے برزخی نگاہ، یعنی باطن دیکھ رہا ہے برزخ کو، اس کے برزخ اس طریقے سے انسان کے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے ہے کہ اب یہ نماز ہے، نمازی تھا، ملکہ نماز رکھتا تھا، یہ اس کا ساتھ ہی نہیں چھوڑے گی۔ اب آپ نے ادھر دیکھا کہ مومن کے دل میں خوشی کو ڈالنا،
وہ کتنا بڑا سرور، وہ کہتے ہیں وہ سرور کہتے ہیں کہ میں اس سرور سے خلق ہوا ہوں، وہ جو آپ کے ساتھ ہر ہولناکی میں ہے، ہر آپ کو ڈرونی چیز سے بچا رہا ہے، ہر آپ کو آفت زدہ چیز سے بچا رہا ہے، جہاں پہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں سے آپ کو بچا کے لے کے آ رہا ہے، اور پھر خیر کی خبریں دے رہا ہے، بار بار آپ کو بشارتیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس نے حفاظت سے پہنچایا۔ اب حساب کتاب اللہ کے سامنے شروع ہوا تو یہ پھر آ رہا ہے وہاں پہ حساب کتاب میں مدد کر رہا ہے، حساب کتاب کی ہولناکیوں سے اسے نکالا، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کی اللہ نے بشارت دی۔ اب جنت میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ سرور ہوں جو تو نے مومن کے دل میں ڈالا تھا، یعنی مومن کو خوش کیا تھا، اس کی مدد کر کے، اس سے گپ شپ لگا کے، خوش اخلاقی کے ذریعے، یا مختلف طرح سے ہدیہ دے کے، کھانا کھلا کے، مختلف طریقے ہیں جو مومن کو خوش کرنے کے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے ممکن ہے کہ ناگوار باتوں پہ صبر کر کے، ایک تفصیلی باب ہے، تفصیلی باب مومن کو خوش کرنا ہے، یعنی مومن کو جس مقدار کا بھی خوش کریں گے اتنی مقدار کے اثرات، اور ہمیشہ انسان کے وہ ہمراہ رہ جانے والی چیز ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص الحکم میں فصل نمبر 40، کیونکہ فصل کہتے ہیں نگینے کو، فارابی غیبت صغرا میں ایک شخصیت گزری ہیں، حکیم اور بہت بڑے فیلسوف تھے، انہوں نے ایک کتاب فصوص الحکم لکھی۔ ایک ابن عربی کی فصوص الحکم ہے جو ان کے 300-400 سال بعد لکھی گئی، لیکن یہ فصوص الحکم ہے جو فارابی نے لکھی۔ اس فارابی کی فصوص کے اوپر علامہ حسن زادہ عملی نے شرح لکھی ہے جس کا نام ہے نصوص الحکم۔ انہوں نے فصل کی جو شرح کی ہے وہ آیات، روایات اور عرفانی فلسفی مطالب سب کو مکس کر کے کی ہے، یعنی مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے مبنا کے تحت۔ اس میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ عمل انسانی کیا ہے، تو اس کے آغاز میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے نا، نبات، انسان، حیوان، سب اس عمل نشائی میں، یعنی اس دنیا میں جو عمل انجام دیتے ہیں شریک ہے۔ یعنی انسان سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ کتنی نوعیتوں کا ہے، ممکن ہے کہ اس نے انسانی عمل انجام دیا، ممکن ہے حیوانی عمل انجام دیا، ممکن ہے کہ نباتات کے مرحلے کا عمل انجام دیا ہو، مختلف مراحل کے عمل وہ انسان انجام دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے وجود کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ جامع ترین خلقت خلق کی ہے، لہٰذا وہ حیوان کو بھی شامل ہے، وہ پتھر کو بھی شامل ہے، وہ نباتات کو بھی شامل ہے، فرشتوں کو بھی شامل ہے، ان سب کو شامل ہے، یعنی ان سب کے اعمال انجام دے سکتا ہے اکیلا انسان، ایک انسان۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ عمل حیوانی کیا ہے، نفع کو حاصل کرنا اور ضرر کو دور کرنا، صحیح ہے۔ انسان جب یہ کام کرتا ہے تو انسان ایک عمل حیوانی کو اخذ کرتا ہے، لیکن اس فصل میں ایک خاص عمل کی طرف انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ خاص عمل جو حیوان نہیں انجام دے سکتا، وہ خاص عمل جو نباتات انجام نہیں دے سکتی، وہ خاص عمل جو فقط اور فقط انسان انجام دے سکتا ہے، یہ اس کا ہے، کیونکہ نفع کو تو حاصل حیوان بھی کرتا ہے اور ضرر کو دور کرتا ہے، نباتات بھی ایک حد تک یہ کام کرتے ہیں، حشرات بھی ایک حد تک کام کرتے ہیں۔ اس فصل کے اندر انہوں نے کس چیز کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا جو فقط اور فقط انسان کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور کے ساتھ خاص نہیں، اور وہ کیا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ انسان کا نیکی کو انجام دینا اور اپنے اختیار کے ساتھ افضل ترین اعمال کو انجام دینا، کہ یہ ان کے پاس، حیوانوں کے پاس، نباتات اور دیگر چیزوں کے پاس یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اب اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔